تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کان سے کچھ سونا آیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس دیہاتی کو ہدیہ کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں میرا رب روزے داروں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا کہ اللہ جل شانہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگیں، دعا اللہ پاک کبھی رد نہیں فرماتے۔ ہاں، اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو چیز بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے وہ چیز اس کو فوراً عطا کر دی جاتی ہے، اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ جو چیز بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے وہ چیز اسے فوراً عطا نہیں ہوتی، بلکہ کسی مصلحت کے تحت اللہ پاک اسے وہ چیز کچھ عرصے کے بعد عطا فرماتے ہیں، یعنی کچھ مہینے بعد یا کچھ سالوں بعد یا کچھ ہفتے بعد، کچھ وقت کے بعد وہ چیز اسے مل جاتی ہے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے قبولیت کی کہ وہ دعا اللہ جل شانہ اس بندے کے لیے قیامت کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس بندے کو اس دعا کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ اور جب وہ بندہ اس کا بدل ملتا ہوا دیکھتا ہے قیامت کے دن، تو یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میری کوئی دعا دنیا کے اندر قبول نہ ہوئی ہوتی، اور اس کا بدلہ مجھے آج قیامت کے دن ملتا، کیونکہ اللہ پاک اتنا زیادہ پہاڑوں کے بقدر عطا فرما رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنے میں بخل نہ کریں۔ اللہ ہر وقت اپنے بندے کی دعا، خصوصاً روزے دار کی دعا سننے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ افطاری کے وقت کیا، سحری کے وقت کیا، نماز کے وقت کیا، تلاوت کے وقت کیا، ہر وقت دعا قبول ہوتی۔ اتنے مبارک رمضان کے لمحات ہیں کہ اس کا ہر لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ ہر لمحے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور فرشتوں کی اللہ جل شانہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، جو عرش کو سنبھالنے والے فرشتے ہیں۔ میرا رب ان سے فرماتا ہے کہ تم اپنے اپنے کاموں کو چھوڑو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تو اس مبارک لمحات میں، اس مبارک مہینے میں بھی ہم مانگنے میں بخل کریں اور اللہ سے مانگیں نا، یہ میری اور آپ کی کم قسمتی کی بات ہے۔ رمضان کا ایک تو روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا بڑا عمل اس کا دعا ہے۔ دعا، افطاری سے پہلے دعا، رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد کے بعد دعا ہے، سحری کے وقت دعا ہے، ماشاءاللہ گھنٹوں گھنٹوں تلاوت کرتا ہے، تلاوت کے بعد دعا مانگنی ہے اللہ سے۔ اب نوافل پڑھ رہے ہیں، فرض نمازیں ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ دعا کا عمل ہے۔ تو ہر لمحے دعا مانگنی ہے۔ اب دعا پہ مشق کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا کہ دعا مانگنا بھی تو ہمیں آئے، دعا کے اوپر ہم وقت بھی تو خرچ کریں۔ اب میرے آپ کا تو حال یہ ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، 1-2 منٹ 4 منٹ دعا مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگے کیا۔ ذہن ایک دم جو ہے معاف ہو جاتا ہے کہ اللہ سے کیا مانگے، کیونکہ مشق ہی نہیں کی، اللہ سے باتیں ہی نہیں کبھی کی، تنہائی کے اندر کبھی گھنٹوں گھنٹوں اللہ سے مانگا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں اس کو۔ ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا کہ تنہائیوں کے اندر گھنٹوں گھنٹوں اپنے رب سے باتیں کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ اگر ایک آدمی یہ دیکھ لے کہ وہ کتنی دیر تک دعا مانگ سکتا ہے، اگر وہ مثال ہے کہ شروع میں اگر وہ اس سے 3 سے 4 منٹ تک دعا مانگی جا رہی ہے، تو روزانہ 1-1 منٹ بڑھاتا جائے دعا کے اندر، زیادہ نہیں، 1-1 منٹ بھی اگر بڑھاتا جائے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آدھا گھنٹہ بھی دعا مانگنا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ گھنٹوں گھنٹوں بھی اللہ سے دعائیں مانگتا رہے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا، اس کو مزہ آنے لگ جائے گا۔ اللہ معاف کرے، ہمیں ڈرامے اور فلمیں دیکھنے میں مزہ آتا ہے، ساری رات ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا، وقت کیسے گزر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک لطف ہے، اور اللہ سے باتیں کرنے کا ہمیں لطف نہیں ملا ہوا، اللہ سے مانگنا ہمیں آتا نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سے باتیں کرنے کا کیا مزہ ہے، تو پھر اس کا مانگنا کیسے آسان ہوگا؟ تو اس کی مشق کرنا، اور اپنی زبان میں مانگیں اللہ سے۔ ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان میں مانگا جائے، اگر عربی نہیں آتی آدمی اردو میں مانگے۔ میرے رب کی قسم، اگر ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے اندر اس وقت 7-7.5 ارب انسان ہیں، سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک بڑے میدان میں جمع ہو جائیں، اور اپنی اپنی زبانوں میں اللہ سے مانگنا شروع کر دیں،
اردو والا اردو میں مانگنے لگ جائے، پشتو والا پشتو میں مانگنے لگ جائے، پنجابی پنجابی زبان میں مانگنے لگ جائے، بلوچی بلوچی زبان میں مانگنے لگ جائے، انگلش والا انگلش زبان میں مانگنے لگ جائے، ترکی والے ترکی زبان میں مانگنے لگ جائیں، سعودیہ والے عربی زبان میں مانگنے لگ جائیں۔ اس وقت 6 سے 6,500 ہزار زبانیں دنیا کے اندر بولی جا رہی ہیں۔ یہ سب کے سب اپنی اپنی زبانوں میں اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو میرا اللہ خدا کی قسم یہ نہیں کہتا کہ بھئی باری باری آؤ، پہلے ایک اردو والے آؤ یا پہلے پنجابی والے آؤ، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ پہلے فرد فرد کر کے آؤ، ایک ایک کر کے آؤ، بلکہ میرا اللہ سب کی ایک وقت میں سنتا ہے، اور میرا رب سب کو عطا کرتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ ایک سوئی کو اگر سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر میں سوئی ڈالنے کی وجہ سے سمندر کے پانی میں تو کمی آ سکتی ہے، لیکن میرے اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اس لیے مانگنا اللہ سے سیکھیں، اللہ سے مناجات کرنا سیکھیں، اللہ کی تعریف کرنا سیکھیں کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیہاتی شخص کے پاس گزر ہوا تو وہ دیہاتی نماز کے اندر اس طرح سے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اے وہ ذات جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اے وہ ذات کہ اس کا گمان کسی کے دماغ و خیال میں آ نہیں سکتا، اے وہ ذات جو زمانے کی مصیبتوں سے پاک ہے اور نہ اسے زمانے کی آفتوں کا خوف ہے، اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزن کو، دریاؤں کے پیمانے کو، بارش کے قطروں کو، درخت کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے، اے وہ ذات جس سے ایک آسمان دوسرے آسمان چھپا نہیں سکتا، جس سے ایک زمین دوسری زمین چھپا نہیں سکتی، اے وہ ذات جو سمندروں کی تہہ میں ہے وہ اس سے وہ چھپا نہیں سکتے، اے وہ ذات جو زمین کی تہہ کے اندر ہے وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اور نہ پہاڑ ان کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں کی تہہ میں ہیں۔ اے اللہ میری آخری عمر کو بہترین عمر بنا دے، اے اللہ اے وہ ذات میرے آخری عمل کو بہترین عمل بنا دے، اور اے وہ ذات اے اللہ وہ دن میرا سب سے قیمتی بنا دے جس دن تجھ سے ملاقات کا دن ہو۔ تو اس انداز سے وہ دیہاتی دعا مانگ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کی ڈیوٹی لگا دی اور اس سے کہا کہ جب یہ فارغ ہو جائے دعا سے تو اس کو میرے پاس لے کے آنا۔ تو جب وہ دیہاتی دعا سے فارغ ہوا تو اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے، کس قبیلے کا ہے؟ تو اس دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بنو عامر کا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کان سے کچھ سونا آیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس دیہاتی کو ہدیہ کر دیا اور اس سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں یہ سونا کیوں دیا ہے؟ تو اس دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ رشتہ داری کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں رشتہ داری کا بھی حق ہے، لیکن میں نے یہ سونا تمہیں اس وجہ سے نہیں دیا، میں نے یہ سونا تمہیں اس وجہ سے دیا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بہت اچھے انداز میں کی۔ تو اس لیے دعا مانگنے سے پہلے ہم اللہ کی تعریف خوب بیان کریں اور کم سے کم 3-4 منٹ تک ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے اپنی زبان میں بیان کرتے رہیں، پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اس انداز سے دعا کرے گا کہ پہلے اللہ کی تعریف ہو، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہو، پھر اس کے بعد جو مانگنا ہو اللہ سے مانگے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اور آخر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو اس انداز سے انشاءاللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہے، اس کی بھی مشق کرنی پڑے گی، اس کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے یہ مبارک لمحات چل رہے ہیں، ان لمحات کی اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔